دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین اکٹھے ہو جاؤ، کہتا چوتھا میں سن رہا ہوں۔ وَلَا خَمْسَةٍ، پانچ اکٹھے ہو جاؤ، بوئے بند کرو، پردے لا دو، پردے ہٹا کر دو۔ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا میں موجود ہوں۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ، چھ کے پانچ ہو جاؤ، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، دو کا اکیلا ہو جاؤ۔ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ایک دن میں تیرا کیا تیرے سامنے کروں گا۔ طارق جمیل، اقرأ کتابک، یہ تیری فائل ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی گردن میں اس کی فائل لٹکا دوں گا۔ ہم جتنے ہیں ہم سب کی فائلیں ہماری گردن میں ہوں گی، فی عنقہ۔ اور پھر نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا، ایک ایک ورقہ الٹاؤں گا۔ طارق جمیل، یہ تیری رات ہے، یہ تیرا دن ہے، یہ تیری تنہائی ہے، یہ تیرے اندھیرے کا کام ہے، یہ تیرے اجالے کا کام ہے، یہ تیری خوابگاہ کا کام ہے، یہ تیرا باہر کا بول ہے، یہ تیرا اندر کا بول ہے، یہ تیرا گالی کا بول ہے، یہ تیرا دعا کا بول ہے۔ تو انسان پکارے گا، ہائے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ یہ کیسی فائل ہے، یہ کیسی فائل ہے؟ دیکھو میری طرف دیکھو سر، اے میں نے یوں دیکھا، آپ کو پتہ میں نے کیوں دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا، اس بات کا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ یوں غلط نظر پڑی، حقارت کی نظر پڑی، تکبر کی نظر پڑی، یا ہوس کی نظر پڑی، یا محبت کی نظر پڑی، یا ادب کی نظر پڑی، یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے قرآن میں الگ کہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ نہیں جانتے مینوں پتہ ہے تو کی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے۔ جب آدمی گندی نظر اٹھاتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، تو فرشتوں کو اللہ اطلاع کرتا ہے کہ یہ غلط دیکھ گیا ہے۔ جب اچھی نظر اٹھاتا ہے تو خوشبو اٹھتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ نیک نظر اٹھی ہے۔ اتنا تو میرے رب کا طاقتور نظام ہے، کیسے بھاگیں گے، کدھر جائیں گے؟ این المفر، کوئی بھاگ کے تو دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپ کے تو دکھاؤ، کوئی لڑ کے تو دکھاؤ، یا تو اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور جاؤ جو مرضی ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی سچا نہیں ملتا، مر جاؤ ٹور ٹور کے، کوئی وعدے کا پکا نہیں ملتا، سارے بازار جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، بددیانتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جب عزریل نال اڑ جاؤ، نہیں مرنا میں تو کٹ میری جان، میں نہیں مرنا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، میں قبر چ نہیں جاونا، یا تو یہ کر کے دکھاؤ، اور یہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں ہوگا، تو پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، میرا بندہ میری طرف آ جا۔ ایک ہوتا ہے آ جا، اور دوسرا ہوتا ہے واپس آ جا۔ آ جا میں انتظار کا مطلب نہیں ہوتا، اور واپس آ جاؤ، کب واپس آؤ گے؟ واپس کے لفظ میں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی، میں تیری آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ اتنا شہنشاہ جو نہ جگہ کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ وہ کسی سنگی ساتھی کا محتاج، نہ کسی لشکر کا محتاج، نہ وہ عرش فرش کا محتاج، نہ وہ نبیوں کا محتاج، نہ وہ ولیوں کا محتاج، نہ وہ انسان جنات کا محتاج، نہ وہ جبریل اسرائیل میکائیل اسرافیل کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ وہ لوح و قلم کا محتاج، نہ وہ آگ پانی مٹی ہوا کا محتاج۔ وہ کہتا ہے واپس آ جا، واپس آ جائے۔ تم کسی نوکر کو نکال دو، وہ آ کے معافی بھی مانگے گا تو جا جا جا، نہیں میں نہیں تینوں رکھنا، اور اس کی ساری زندگی نافرمانی کرو، ساری زندگی اس کی طرف سے پکار ہے، آ جا آ جا میرے بندے، آ جا۔
آجا اور میں قربان جاؤں. تم کسی سے لڑ پڑو، پھر اس کے معافی مانگنے جاؤ، وہ تمہیں کہے گا آؤ جی شیخ صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب. یا وہ دروازہ نہیں کھلوائے گا، نوکروں سے کہے گا کہہ دو گھر میں نہیں ہے چلا جائے، مجھے اپنی شکل نہ دکھا. والدین کہتے ہیں اولاد کو نکل جاؤ، ہمیں اپنی شکل نہ دکھاؤ. اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ 1000 سال نہیں، کروڑ سال زندگی لے کر گناہ کر، کروڑ سال، اور زندگی کے آخری لمحوں میں تجھے میں یاد آ جاؤں اور تو کہے کہ میں جاؤں اپنے رب کو راضی کروں، تو میں کیا کروں گا؟ تلقیتہ من دعی، میں آگے باہیں کھول کے اس کا استقبال کروں، باہیں کھول کے استقبال کروں. میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، یہ حدیث بیان کی کہ آسمان تک گناہ چلے جائیں تو جتنے مرضی کیے ہوں ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا. کیونکہ توبہ کے بغیر تو شمر حسین کو تم نے برابر کر دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف حسین اور اہل بیت کا پاک خون بہہ رہا ہو اور ایک طرف شمر خنزیر وہ تلواریں لہرا رہا ہو، تو دونوں کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھا دے گا. این تو بے انصافی کوئی نہیں میرے رب دی بارگاہ وچ. آ جا. تو ایک نوجوان آ گیا میرے پاس مانچسٹر میں، کہا جی کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں. نہیں میرے بہت زیادہ گناہ ہیں. میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا 35 سال. میں کہا تیرے گناہ تو تیرے گھر دی چھت تک نہیں گئے، وہ تو کہہ رہا ہے آسمان تک لے آ تو میں معاف کر دوں گا. اس کی معافی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. معاف کرنا اس کی خوشی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا فائدہ ہے؟ ان تشکروا یرضہ لکم، تم میرے شکر گزار بنو میں راضی ہو جاؤں. تم 1 کرو گے میں 10 دوں گا. یہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قانون تھا. یہی آیت ہمارے لیے بھی آئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. درود پڑھو اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ یہ تو نے سب کو دیا ہے، میری امت کو زیادہ دے. زد امتی، ٹھیک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دیں، میرے اوپر خرچ کریں. آج بنیر پہ خرچ کرو، سوات پہ خرچ کرو، ان پہاڑوں پہ خرچ کرو، جتنا دے سکتے ہو دو. ہماری فاؤنڈیشن وہاں کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جتنا آپ دے سکتے، کسی کی بھی فاؤنڈیشن کو دو، لیکن ہماری فاؤنڈیشن اللہ کے فضل و کرم اوپر پہاڑوں پہ جا کے لوگوں کو گھر بنانا شروع کیے ہیں جو کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. تو اللہ نے کہا کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. مینوں قرضہ دیو. یہاں تو قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ جس لئے کوئی اگر قرضدار قرضہ مانگے تو ہنس کے دکھا دیو. ان کی اللہ کی قسم، ان کی وہ تجوریوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اگلے ہفتے آوے آجے. اللہ کا واسطہ ہے، اس پیسوں پہ ایمان نہ بیچو. اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تجارت کو حلال کر لو، حلال کر لو، صحیح کر لو. رب دکان نہیں ہے، 8 بازار نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، لوہا مشین دھاگا نہیں ہے. رب اللہ ہے. رب بولو، رب، اور زور سے رب. اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک. 7 زمین آسمان بنائے میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ انی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تم میرے ماننے والے تمہیں کیسے بھولوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ تو گل کوئی صاف نہیں ہوئی، تھوڑی صاف کر کے ہور دے میری امت نو. اللہ نے کہا ٹھیک. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اچھا میرے حبیب، آپ کی امت کی ایک نیکی، 1 روپیہ، ایک نیکی 700 گنا کر کے لکھوں. اتنا بڑا پروفٹ
تو ہیروئن بیچنے میں بھی نہیں ہے کہ 1 روپے کی پڑی بیچو اور 700 روپے مل جائیں. اللہ کہہ رہا 700 دوں گا, 700. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ, آپ ہمارے سامنے اب تھے, ہم آپ کے پاؤں چومتے, آپ کا ماتھا چومتے, آپ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر. پھر ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, زیادہ فرما, ضد امت. تو پھر اللہ نے کہا چل حساب کتاب چھڑ لے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فیصل آباد میں جو آپ کی امت کے صبر والے ہیں, ایران میں, عراق میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, جہاں جزیروں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں, وادیوں میں, دیہاتوں میں, کچے گھر, پکے گھر, چھوٹے گھر, بڑے گھر, امیر, غریب, مالدار, جو صبر والے ہوں گے, مرد عورت, ان کے لیے کوئی حساب نہیں ہے, بے حساب دوں گا, بے حساب. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ تو جس کے خزانے کم ہی نہ ہوں, ہمیں تو دینے کے لیے لینا پڑتا ہے. میرے پاس, میں پچھلے 40, یہ فاؤنڈیشن تو اب بنی, میں تو پچھلے 40 سال سے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہوں. جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر فاؤنڈیشن بنائی کہ میرے اکیلے کے بس کا نہ رہا, تو مجھے تو لینا پڑتا ہے اپنے اسباب سے لے کر, پھر میں آگے دیتا ہوں, اور میرا اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا ہی نہیں پڑتا, اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ وہ تو کل سونے دی اٹا پہ ہوئی ہیں تو بچوں کٹ کٹ کے دینا ہے. ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کشتی پہ سوار ہونے لگے, تو وہ 1 دینار لے رہا تھا مسافروں سے, کشتی والا. جب یہ آنے لگے تو ان کے کپڑے تھے وہ صوفیاء والے, پرانے عجیب سے. اس نے کہا بابا پہلے پیسے دے پھر چڑھ. باقی تو کسی سے, جیسے یہ بسوں والے اندر بٹھا کے پھر پیسے مانگتے, تو وہ اندر بٹھا کے پھر پیسے لے رہا تھا. جب کہا پتہ نہیں ہے تو کوئی شے ہے بھی صحیح کہ نہیں, کہا بابا پہلے پیسے دے پھر اوپر چڑھ. کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا 1 دینار کا. ٹھیک. تھوڑا پیچھے ہوئے, جہاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہو نا ریت کے اوپر, وہاں 2 نفل پڑھ کے سلام جو پھیرا تو سارے پتھر سونے کے دینار بن گئے. کہنے لگے ہک وچوں چال ہے, دعا چاہیا تیرے سرے تھپڑ آوے. اس نے کہا جی میں یہ بھی نہیں لیندا, میں تو پتہ ہی کوئی نہیں تسی کی بلا. تو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھئی سٹور کیتا پیا ہے, کنک دا سٹور ہے, مکئی دا سٹور ہے, کپاہ دا سٹور ہے. نہیں, اس کا امر, اس کا حکم ہی سب کچھ ہے. جس چیز کو چاہے جو کر لے. دنیا تو چھوٹی سی ہے, جنت میں جو ہمیشہ کے لیے دے گا کوئی کمی ہے. قل هو اللہ احد, وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, کوئی آگے پیچھے کوئی نہیں. اللہ الصمد, وہ سب سے بے نیاز ہے, سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے نبی, سارے ولی, سارے رسول, میرے حبیب, سارے اولیاء, سارے امام میرے اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد کے لیے پکارنا ہو تو اس کو پکارو, اس کو آنے میں دیر نہیں لگتی. وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. دور کتنا ہے میں نے ابھی بتایا ہے, آنکھ دیکھ نہیں سکتی, خیال جا نہیں سکتا. اور قریب کتنا ہے, اقرب الیہ من حبل الورید, تیری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب. تو اردو ہے, دنیا میں 6010 زبانیں بولی جاتی ہیں. میں نے پڑھا تھا ایک کتاب میں 6010. ساری زبانوں میں سارے اکٹھا بولیں, کہتا سب کا پورا سنوں گا, سب کا چاہا سب کو دے دوں گا, اور تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. الصمد, بے نیاز ہے, کوئی اوپر نیچے نہیں, کسی کے محتاج نہیں. محتاجگی ہوتی ہے کوئی اوپر بھی سلسلہ ہو, کوئی نیچے بھی سلسلہ ہو. لم یلد ولم یولد, کیا سورہ اخلاص ہے. کوئی اس کا بیٹا نہیں, لم یلد ولم یولد, کوئی اس کا باپ نہیں, اوپر سے بھی پاک ہے, نیچے سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم, نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہے.
نہ تھکتا ہے. ما مسنا من لغوب، کہ میں نے 7 زمین آسمان بنائے اور مجھے ذرہ برابر تھکاوٹ نہیں ہوئی. ولا یعودہ حفظہما، کیا خوبصورت عربی زبان ہے. یہ مزدور ہوتے ہیں نا، مزدور جب یہ بوری اٹھاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اوپر ٹرک تے بوری چڑھانی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو عربی میں وعدہ کہتے ہیں. تو میرا رب کہتا ہے میں 7 زمین آسمان کی حفاظت کرتا ہوں، میرے منہ میں کدی نہیں نکلیا. میں تازہ دم، میں فریش، میری طاقت کو زوال نہیں، ملک کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، میرے خزانوں کو زوال نہیں، میری عزت کو زوال نہیں، میرے اقتدار کو زوال نہیں، میری کبریائی کو زوال نہیں، میری بادشاہی کو زوال نہیں. سب بادشاہوں کی قبریں جا کے دیکھو، ان پر کوئی پیشاب کرنے والا بھی کوئی نہیں، جا کے کوئی فاتحہ پڑھے. اور میرا رب ازل ہے، ابد ہے. زندگی موت میرے لیے، شکلیں صورتیں میرے لیے، ہر شکل سے پاک ہے، ہر رنگ سے پاک ہے، ہر بو سے پاک ہے. سوچنا چاہو نہیں سوچ سکتے، دیکھنا چاہو نہیں دیکھ سکتے. جنت میں دکھائے گا. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اب میرے نبی نے کہا کان موسیٰ نبی دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، کہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے. وہ کہنے لگے جب اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھی کہا نہیں ویکھنا ہے. آپ نے کہا میری جرت کبھی نہ ہوتی، اگر اللہ کہتا نہیں دیکھ سکتے تو میں کہتا نہیں میں پھر بھی ویکھنا ہے. یہ موسیٰ کا لاڈ تھا. ارے نہیں انظر الیک، اللہ تعالیٰ نے ویکھنا ہے زمین پہ. کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں میں ویکھنا ہے. کہا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صفت اللہ نے بنائی. اور پھر کہا چلو میں تجلی ڈالتا ہوں. پہلے اللہ کی تجلی کی طاقت سمجھو. میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی ڈالے تو جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3، 2، پہلا آسمان، آسمان کے فرشتے، نیچے اتنی بڑی کائنات، یہ سب راکھ بن جائیں گے. راکھ، سوا، چولہے دی سوا بن جائیں گے. اور اللہ نے میرے حبیب کو کہا آجا، فکان قاب قوسین او ادنی، تیرے لیے میں اپنا پردہ ہٹاتا ہوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھ سے بات کر میں تجھ سے بات کروں. صرف ایک ہمارے نبی کو یہ شان حاصل ہے، باقی کوئی نہیں. جبریل نے آج تک نہیں دیکھا، اسرائیل نے نہیں دیکھا، میکائیل نے نہیں دیکھا، اسرافیل نے نہیں دیکھا. میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے دیکھا. محمد مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلعن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. قربان جاؤں حسان کی قسمت پر. شاعروں نے نعتیں پڑھی، آج تک پڑھ رہے ہیں، لیکن نبی کو تو سامنے نہیں ہے. حسان کو یہ دولت ملی ہے کہ وہ سامنے کہہ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، رخ انور سامنے ہے، نور چمک رہا ہے اور حسان چہک رہا ہے.
تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے ہم سب کو ویسے پیدا کیا جیسے اس نے چاہا، لیکن حسان وہاں پہنچا جہاں 1445 سال میں کوئی شاعر نہیں پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا، مجھے ایسا بنایا تو اللہ نے، لیکن تعبیر دیکھو، کأنک ایسے لگتا ہے، قد خلقت آپ پیدا کیے گئے، کما تشاء جیسے آپ نے اللہ سے فرمایا، آنکھیں ایسی بنا، ناک ایسا بنا، ہونٹ ایسے بنا، چہرہ ایسے بنا، جسم ایسے بنا، آپ کو تو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ تو میرے بھائیوں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اچھا چلو کوئی اس کی وہ تو بتاؤ، کوئی مثال بتاؤ۔ ایک آدمی نے گھوڑا نہیں دیکھا، یار گھوڑا کہو جہا ہوندا ہے؟ تو بندہ آندا ہے انہوں دے کان ہوندے نے، انہوں دا منہ ہوندا ہے، کھوتا کہو جہا ہوندا ہے، گاں کیویں ہوندی ہے، پوچھتا آدمی۔ تو میرا رب کہتا ہے میرے بارے میں پوچھو بھائی، کوئی یار کوئی مثال تو دسو بھی وہ کہو جہا ہے؟ کہ ٹھک ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، مثال سے پاک ہے۔ دیکھو گے تو پتہ چلے گا جنت کا سب سے خوبصورت منظر اللہ کا دیدار ہے، سب سے خوبصورت منظر۔ جنت تو مخلوق ہے، خالق میرا اللہ ہے۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محروم ہے۔ ثم انہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ قرآن دیکھو، میرا رب دوستیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بڑا عذاب یہ ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، پھر تم جہنم کی آگ کا مزہ چکھو گے۔ پہلے اپنے دیدار سے محرومی کا عذاب بتایا اور پھر جہنم کا عذاب بتایا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی عزت، اعزاز اور لذت میرے رب کا دیدار ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے اللہ کے حبیب کو تو اللہ نے خاص طور پہ پروٹوکول دیا۔ کون ان کرتم، یہ دیکھو یہ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جاؤ نا آپ تو آپ کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا، چونکہ ہر انسان کے اوپر 28 ٹن ہوا کا بوجھ ہے، 280 من ہوا کا بوجھ ہے۔ اور جب ہم ہوا کا بیریئر 500 کلومیٹر کے بعد کراس کرتے ہیں، وہ بوجھ ہٹتا ہے، ہمارے اندر کا جو پریشر ہے وہ ہمیں پرزے پرزے کر دیتا ہے۔ اور یہ جو خلائی لباس بنتا ہے $1.25 ارب میں بنتا ہے، $1.25 $1.25 پاکستان کے 4 کھرب کے قریب وہ خلائی لباس بنتا ہے کہ جب وہ اوپر جائیں تو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے جو ان کو باقی رکھتا ہے۔ میرے نبی نے تو کرتا پہنا تھا، وہ شلوار بھی نہیں تھی، دھوتی پہنی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پر جبریل کیا یا رسول اللہ میرا ویزا ختم، اس سے آگے کسی کے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اور میں قربان جاؤں، کبھی اپنے نبی کو پڑھو تو اس سے عشق کرو۔ 2 ہی ہیں دنیا میں عشق کے لیے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے، سب غرض کی محبتیں ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب اغراض کی محبتیں ہیں۔ 2 ہستیوں ہیں جنہوں نے اپنی غرضیں مٹا کر تمہیں چاہا ہے، ایک میرا اللہ ہے اور ایک میرا حبیب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر اللہ نے اٹھایا، ایک تخت آیا، تخت پر بٹھایا، اور آج عرش جھوم رہا تھا۔ یہ جھمر نہیں ڈالتے لوگ خوشی میں، اس دن عرش جھوم رہا تھا، جھمر ڈال رہا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدم میرے اوپر پڑیں گے، اس کی جھمر تھی۔ اوپر اللہ جانے کیا ہوا۔
اللہ نے پردے ہٹائے. عزت دیکھو. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کمال ہے یار، کیا کمال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الصمد، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. اتنے بڑی شان والے نبی کے طریقے چھوڑ کے کیسے زندگی میں خوشیاں پاؤ گے؟ میرے نبی نے کہا جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تم تاجروں نے کہا جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی. میرے نبی نے کہا سود حرام ہے، میرے قدموں کے نیچے دفن ہے. یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی. چلا کے دیکھ لیے جتنے سود میں پھنسے ہوئے ہیں آج بھوکے مر رہے ہیں وہ. میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. امت نے کہا سچ بولنا تو کم ہی نہیں بنتا. کدھر چلے گئے ہو؟ این تذہبون، کہاں چلے گئے ہو؟ 180 پر تبدیل ہو گئے ہو، 180 پر. میرے نبی کی 2 صفتیں مشہور ہوئیں، صادق امین، سچے امانت دار. یہ 2 صفتیں اسلام کی بنیاد ہیں. میرے بھائیوں، دل تو صرف کلمے دیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کو ساتھ لے لو. اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی نہیں لگتا اللہ کو ساتھ لینے کے لیے. ایک پیسہ نہیں لگتا. صرف توبہ اور غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، اس کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے. اس کو تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا رونا بڑھ جائے اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے. سب رونے لگے. آپ پیچھے ہٹے تو جبریل آ گئے. یا حبیبی، آپ نے میرے بندوں کو مجھ سے اتنا ڈرا دیا، وہ سارے رو رہے ہیں، جا واپس جا ان کو ہنسا جیسے رلایا ہے. یہ تو میرا اللہ ہے، اس سے بڑا قدردان اور کہاں سے لاؤ؟ تو بھائیو، اللہ سے صلح کریں. صلح کا راستہ ہے محمدی بنے. زندگی صرف داڑھی رکھنے سے محمدی نہیں بنتا، اور پگڑی باندھنے سے، یہ مولوی بلال بیٹھا ہے، مولوی بننے سے آدمی محمدی نہیں بنتا. یہ اندر اور باہر سارا محمدی روپ میں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عالی شان مقام مرتبہ پائے گا. اس وقت جو بادل غصے میں ہیں، پہاڑ غصے میں ہیں، یہ کوئی فطرت کسی انسان کا کام تو ہے نہیں. بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، بارش کو اللہ بناتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، کیا خوبصورت آیت ہے. دیکھتے نہیں ہو اللہ کیسے بادلوں کو آہستہ 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 جوڑتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ اوپر اٹھانے والی آیت ہوائی جہاز سے سمجھ میں آئی. پہلے لوگوں کو نہیں پتہ چلا اس کا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو بادلوں کے ایسے پہاڑ اوپر ایسے چڑھے ہوتے ہیں، ایسے چڑھے ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، اس کو اوپر لے جاتا ہے. اس میں برف ہوتی ہے. کیسے یہ نظام چلاتا ہے؟ روزانہ سمندر اور دریاؤں سے 15 لاکھ ٹن پانی 1 سیکنڈ میں بخار بن کے اڑ جاتا ہے. روزانہ. یہ سائنس کی بات ہے، منو یا نہ منو، چونکہ میں نے دونوں علم اللہ کے فضل سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں دونوں کو ملا کے بات کر لیتا ہوں. روزانہ 15 لاکھ
ٹن پانی سمندر اور دریاؤں سے بخار بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی میں مد و جزر ہے، آپ دیکھتے ہیں کبھی کھڑا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا کیا نظام ہے، ہائے میرے رب۔ پانی اور اوپر ہوا، اب میرے یہاں ہوا ہے، یہاں سر کے اوپر، پانی کے چند سینٹی میٹر اوپر ہوا ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اگر ہوا پانی کے اوپر ہو تو اسے ہلنے نہ دے، وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی ہے۔ اس اوپر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی اچھلتا ہے، پانی اچھلتا ہے۔ اس کے اچھلنے سے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بلبلے پھر پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات جو اوپر ہوا ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اگر سمندر میٹھے ہوتے کبھی بارش نہ ہوتی، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے۔ ان کی بدبو سے 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، اس کی بدبو ہی ہمیں برباد کر دیتی۔ اس میں نمک کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کے دریا زمین کا نمک کھینچتے ہیں، سمندر میں ڈالتے ہیں۔ ساڑھے ذمہ لگ جانا، جاؤ بھائی نمک اٹھو، وہ سمندر ہے اور کم ہو تو کوئی نہ ہی ہوتا نا، نمک کی شہر۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، یہ جو نہر ہے عبداللہ پور والی، اس کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں کہ ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ کبھی گزر ہوتا ہے تو لوگ وہاں پانی بھر رہے ہوتے ہیں کہ پانی نمک کو کھینچ کے آگے لے جاتا ہے اور زمین کے پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، اور یہ دریاؤں، نہروں سے دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر جا کر یہ سمندر میں گرتا ہے۔ چار اللہ نے یوں زمین کو بنایا، یہ اوپر شمال ہے، یہ نیچے جنوب ہے، دریا ادھر سے یوں آتے ہیں۔ اگر اللہ فلیٹ کر دیتا تو دریا تو سمندر تک جا نہیں سکتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وہ سارا نمک آتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے، نمک کو کڑوا کر دیتا ہے، اس میں کوئی بدبودار چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ نمک، سمندر کا جو تیزاب ہے نمک کا، وہ اس کو گلا کے صاف کر دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارب مچھلیاں پیدا کر دیں۔ اب عجب بات دیکھو، میں نے وہ ٹائٹینک کی دیکھی ویڈیو کہ وہ صرف 4 کلومیٹر نیچے ہے اور وہ ایسے ہوا پڑا ہے، ایسے، اور وہ جو ایک بیچارہ بد نصیب دیکھنے گیا تھا ٹائٹینک کو، پاکستانی تھا، رہتا انگلینڈ میں تھا، باپ بیٹے دونوں، پانی نے ایسے اس کو، وہ جو تھی عبدوز، اس کو ایسے پچکا دیا، سب پرزے ہو گئے، اور وہاں مچھلیاں تیر رہی ہیں، ایڈی ساری مچھی اتھے تیر رہی ہے، اور اتنا بڑا لوہے کا خول یوں ہو گیا۔ تو جب ان میں نمک ہوتا ہے تو بخارات اوپر جاتے ہیں، پھر وہ پانی کا جو مد و جزر ہے چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 14ویں رات کو چاند، سمندر پورے جوبن اور جوش، میں نے تو بہت سمندری سفر اللہ کے فضل سے کیے ہیں، سارے بڑے سمندر اللہ نے پھرائے ہیں، تو وہ بلبلے اٹھتے ہیں، وہ پھر ان بلبلوں کو جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی کے قطرے چھوٹے، ان کو ہوا اوپر لے جاتی ہے۔ یہ پانی اوپر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، ان میں نمک ہوتا ہے، اس پانی کے ذروں میں نمک ہوتا ہے، اوپر بخارات ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں بارش کو برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ بخارات سے مل کر، اس میں نمک ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو کے وہ قطرے بنتے ہیں، پھر فضا کی آلودگی سے بادلوں کا رنگ بنتا ہے، پھر اللہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک کالے بادل میں 10,000 ٹن پانی ہوتا ہے، اور جہاز میں سے گزرو تو لگتا ہے تسی پتہ نہیں کپا چو جا رہے ہو۔ 10,000 ٹن پانی جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ جب اللہ خوشی سے برساتا ہے تو زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں پانی کو ٹھہراتا ہے، پھر غلے، انگور اور کھجور
اور بیلیں اور چارہ اور باغات نکالتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیز رفتار پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کے چشموں کو بھی پھاڑ کے باہر نکالا۔ قوم نوح کا واقعہ ہے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، زمین آسمان کے پانی نے مل کر ساری خلقت کو ڈبو دیا۔ بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر پانی چڑھ گیا۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں موسم باغی بن گیا ہے، بادل بغاوت پہ آ گئے ہیں، پہاڑ بغاوت پہ آ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اوپر پہاڑوں تک پہنچے ہیں پیدل۔ کہا جی ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھروں کو پانی نے لڑکا دیا ہے۔ اس کے نیچے لاشیں پڑی ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، جانوروں کی لاشیں، انسانوں کی لاشیں بدبودار ہو رہی ہیں، نکال نہیں سکتے ہیں۔ کہ میرے رب نے ایک چھوٹا سا الارم دیا، لیکن ایک خوشخبری سنو۔ ہر کوئی اس کو عذاب کہہ رہا ہے، عذاب کہہ رہا ہے، میں اسے رحمت کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے رب نے اپنے نبی کی امت پر رحمت ہی کرنی ہے۔ آپ کی نسل جو کربلا میں ذبح ہو گئی عذاب تھا، وہ حسین جس کو آپ نے یہاں سے لے کر پاؤں تک چوما ہوا تھا، ایک ایک جسم کے حصے پر اپنے ہونٹ لگائے ہوئے تھے، ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد جیسے لعین کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے ہونٹوں میں ماری ایسے، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، انہوں نے چوما ہوا ہے، مہربانی کر یہ نہ کر۔ 17 اہل بیت پاکیزہ خون پاک ہستیاں ذبح ہو گئے، تو کیا اللہ کا عذاب تھا یہ؟ عذاب تو یزید پہ ہے، آج تک لعنتیں برس رہی ہیں، ابن زیاد پر ہے، شمر پر ہے۔ ابن زیاد بھی قتل ہوا، مختار سقفی نے سارے قاتلین حسین کو پکڑ کے قتل کیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک دم آواز جا جا جا، وہ آیا، دیکھا تو اتنا سا سانپ آیا اور ابن زیاد کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا۔ ایک دم سب پہ دہشت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی جا وہ آ رہا ہے، کیا دیکھا؟ وہی سانپ پھر آ رہا ہے، اور اس کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اس کی تو ایسی کتوں والی موت آئی۔ یہ میرے رب نے جنت دینی ہے، جنت سستی نہیں ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ۔ دیکھنے میں 22 میں پنجاب میں طوفان آیا تھا، اور ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اس کا شکر ہے۔ کتنے گھر ہم نے بنوائے، کسی فاؤنڈیشن نے گھر نہیں بنوائے، پیسے دے دیتے تھے بنا لو، ہم نے خود بنا کے دیے، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی، جس کا ٹوٹا تھا بنا کے دیا۔ اور وہاں بھی ہماری ٹیم یہ کام کر رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ عذاب ہے، 600 تو اخبار کی خبر ہے، میڈیا کی خبر ہے، اور ہزاروں گئے ہیں، لیکن خوشخبری ہے یہ سب شہید ہیں، یہ سیدھے جنت میں گئے۔ چاہے کوئی شرابی تھا، چاہے کوئی بے نمازی تھا، چاہے کوئی چور تھا، چاہے کوئی چرس بیچتا تھا، چاہے کوئی جوا کھیلتا تھا، جنہیں پانی میں اللہ نے بہا دیا، یہ شہید ہو گئے۔ اس رخ سے دیکھو، کربلا کو ساتھ ملاؤ، پھر یہ دیکھو میرا اللہ، میرا مالک اس امت پہ رحیم ہے، عذاب نہیں دیتا، ان کو بخشنے کے اسباب بناتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سب کو قتل کرو۔ تو وہ قتل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دکھ ہو رہا ہے اپنے ساتھیوں کے قتل کا؟ کہ جی اللہ۔ کہ اوپر دیکھ۔ جب اللہ نے اوپر دیکھا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول کے دکھا کہ یہ دیکھ کیسی موجیں کر رہے ہیں۔
وہ کہا واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اور کیا چاہیے، موج ہو گئی، موج ہو گئی۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، نوجوان تھے 18 سال کے، تو ان کی ماں آئی، یا رسول اللہ این حارثہ ان کان فی الجنت فاصبر، اگر جنت میں ہے تو صبر کروں گی، ان کان غیر ذالک، اگر جنت میں نہیں تو اب کی بکاء یسمعہ الناس، ایسا رونا روؤں گی کہ سارے مدینے کو سناؤں گی۔ آپ نے کہا احبلتی یا ام حارثہ، حارثہ کی ماں تو پاگل ہو گئی ہے، وہ شہید ہوا ہے، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور چھوٹی جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں ہے، اور کہا میں دیکھ رہا ہوں نہر میں تیر رہا ہے۔ تو کہنے لگی بخن بخن یا حارثہ، اوے واہ واہ حارثہ، تیریاں تو موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیں۔ ہمارا ٹرینڈ بدل گیا نا، ہم نے زندگی کو اصل سمجھ لیا ہے اور موت سے گھبرانا شروع کر دیا ہے۔ موت تو اللہ سے ملنے کا مقام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، اسرائیل کہ یا خلیل اللہ ترو ٹائم آ گیا ہے، فرمانے لگے کیا خلیل بھی خلیل کی جان لیتا ہے؟ کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ۔ وہ اوپر گئے، واپس آئے، کہا یہ اللہ فرما رہے ہیں کیا دوست بھی دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ ابراہیم موت تو تیری میری ملاقات ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان پہ، اللہ کی رضا پہ مر جانا سب سے بڑی کامیابی، باقی سب دھوکہ ہے۔ تو میں اس کو اس عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، سارا میڈیا بھی بول رہا ہے، سارے علماء بھی بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ عمل سے خالی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں بہایا اور شہادت اعلیٰ کا درجہ نصیب فرما دیا۔ گھر تو پھر بھی بن جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ پھر پتھر جوڑ کے گھر بنا لیں گے، لیکن جتنے یہ ہزاروں بچے بچیاں مرد عورتیں جتنے گئے، اللہ کی قسم سیدھے جنت الفردوس میں گئے، شہید۔ یہ میرے رب، ہاں اس میں ضرور ہے کہ ہماری نافرمانی سے پہاڑ باغی ہو گئے ہیں، بادل باغی ہو گئے ہیں۔ بادل تو ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، پہاڑ کا ایک تنکا نہیں ہل سکتا، کمرے کے برابر بڑے بڑے پتھر کیسے ہل گئے اور آ کر انہوں نے انسانوں کو روند کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں، حکمرانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کو برا بھلا مت کہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ نہ پاکستان کو بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، یہ آسمان والا ہے، اپنے آپ کو بناؤ۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کو ظالم بنا کے بٹھاؤں، کسی کو عادل بنا کے بٹھاؤں۔ تم توبہ کرو اپنی ذات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو، باہر دیکھنا چھوڑ دو۔ جو سوال اللہ نے مجھ سے کرنا ہے وہ تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، اے کیوں کیتا ہے جی، اے کیوں کیتا ہے جی، میرے کو اللہ نے پوچھنا، تسی کدوں آ گئے ہو پوچھنے والے؟ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، سب کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کے پر بوچھاڑ کر رہے ہیں، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، ویکھو جی اے کی کرتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، اور یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے۔ تم اللہ ہو، تم نے تو خود اپنا حساب دینا ہے، اپنے حساب سے تو پہلے فارغ ہو جاؤ۔ کیا میں کروں اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر، مجھے ادب کا شوق ہے، میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں نہ فارسی میں نہ انگریزی میں نہ اردو میں نے نہیں، اور زبانیں تو مجھے آتی نہیں، میں نے نہیں ایسا شاعر دیکھا۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، بلبل جو باغ میں رو رہی ہے کہ اس کا دل پھٹا ہوا ہے، تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے آپ نو تو ویکھ، تو بھی تو سارا پھٹا ہوا ہے، ایک پتی ادھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، سب کو برا بھلا کہنا چھوڑ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرو۔ 4 کام کر لو فرائض کے بعد، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، بد اخلاقی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، سچ بولنا ہے، دیانتداری سے چلنا ہے، اچھے اخلاق رکھنا ہے، حلال کمانا ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، کمائی ہے، یہ اتنے کو کام کر لو تو پاکستان کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔
ملک اللہ کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مشکل آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور میں بے شمار گناہ تو تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔